آج کے شو میں اسٹیٹ بینک ترمیمی بل، کیا ملک کی خود مختاری داؤ پر لگا دی گئی؟ سب کچھ ٹھیک ہے کیا عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف؟ حکومتی دعووں کی اصل حقیقت کیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کے حوالے سے آج ڈیٹیل میں ہم گفتگو کرنے لگے ہیں کیونکہ اس پہ بہت سی سیاست تو ہو رہی ہے. سیاسی بیان بازی چل رہی ہے کہ کالونی بن رہا ہے پاکستان، ہم قانون سے بالاتر کرنے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، لیکن اس کو تھوڑا اکنامک پرسپیکٹو سے بھی آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا پاکستان کی معیشت کو اور ملک کو آخرکار اس کو کیوں اتنا ڈینجرس قرار دیا جا رہا ہے. تفصیلاً اس کا جائزہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، معروف ماہر معیشت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا. میں ڈاکٹر صاحب اسی بات سے آپ سے پہ آغاز کروں کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس جو تھوڑا بہت ہم بھی اے بی سی ڈی بھی سمجھیں اگر، تو میں یہ سمجھتا آیا ہوں شروع سے کہ اسٹیٹ بینک ایکٹس ایز این آرم آف دا اسٹیٹ، اور جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں اسٹیٹ کی اس کو سرو کرتا ہے سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو ہم نے پڑھا سنا دیکھا ابھی تک. یہ جو ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ کا، اس ریلیشن شپ سے اگر اسٹارٹ کریں، کیا یہ ریلیشن شپ چینج اوور آل ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ریورس ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس ریلیشن شپ؟ یہ کیا چینج ہو جائے گا، کیا ہوگا یہ ریلیشن شپ کا؟ پہلے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب. شکریہ سیفان خان صاحب. جو بینکس ہوتے ہیں جی، ان کا کام ہوتا ہے کریڈٹ پرووائڈ کرنا، اور اس کو وہ کام کرنے کے لیے وہ ڈپازٹس کلیکٹ کرتے ہیں عوام سے. اسی طرح جو سینٹرل بینک ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اس کا کام ہوتا ہے ریاست کو کریڈٹ پرووائڈ کرنا، اور جو معیشت میں منی سپلائی ہے اس کو ریگولیٹ کرنا. یہ کام اسٹیٹ بینک اگر نہیں کر سکتا تو پھر ریاست نہیں چل سکتی. ریاست کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹ بینک سے یا تو ٹیکس ریونیو جنریٹ کریں، یا بیرونی قرضہ لیں، یا اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیں. یقیناً اس پہ ریگولیشن ہونی چاہیے. آپ بالکل بغیر کسی رسپانسبلٹی کے نوٹ چھاپے، اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینے کا مطلب یہ کہ نوٹ چھاپنا ہے، تو معیشت کو نقصان ہوگا، افراط زر کی شرح بہت بڑھ جائے گی. تو جو دنیا بھر میں جو اسٹیٹ بینکس ہوتے ہیں، سینٹرل بینکس ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کرے. اور جو خود مختاری کی بات ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک کی، وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک فارمولا کے تحت نوٹ چھاپے جائیں گے، صرف فائنانس منسٹری کے انسٹرکشن پہ نہیں چھاپے جائیں گے کہ اتنے چھاپ کے دے دیں. ایسا نہیں ہوگا. لا وہ قانون بنتا ہے، قانون کے تحت ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو قانون سامنے پیش ہے ہمارے، جی، اس میں مکمل پابندی ہے اسٹیٹ بینک کے اوپر کہ وہ ریاست کو کوئی قرضہ نہیں دے سکتی، نوٹ نہیں چھاپ سکتی ریاست کے. یہ ریاست کے ہاتھ کاٹنے کے برابر ہے. ریاست جو ہے وہ کمرشل بینک سے قرضہ لے سکتی ہے، اور کمرشل بینک اسٹیٹ بینک سے لے سکتی ہے قرضہ. یہ بڑی مزاخیز بات ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے سینٹرل بینک سے قرضہ نہیں لے سکتی، لیکن نجی شعبے کے جو کمرشل بینکس ہیں ان پہ انحصار کرنا پڑے گا اپنے جو ان کی مالی ضروریات ہے وہ فائنینس کرنے کے لیے. بات یہ کہ ریاست جو ہے وہ نجی شعبے کے ماتحت ہو جائے گی. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ 80% جو بینکنگ سیکٹر ہے ہمارا، وہ غیر ملکی کنٹرول میں ہے. جو 2 یا 3 چھوٹے بینکس کے علاوہ سارے بینکس ہمارے فارن بینکس ہیں. جو پہلے نیشنلائز بینکس ہوتے تھے وہ بھی اب غیر ملکی ملکیت ہے. تو آپ جو غیر ملکی مالی ادارے ہیں، انٹرنیشنل فائنینس جو ہے، اس کو آپ کنٹرول دیں گے کہ وہ طے کرے کہ ریاست
کون سا اخراجات کر سکتی ہے کون سا نہیں کر سکتی. وہ انکار بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لون نہیں دیتے. وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا بھی سکتے ہیں کہ سر چلیں آپ کو لون دیں گے تو اس کا مہنگا ملے گا آپ کو, زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا. حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا چونکہ اور کوئی تو ذریعہ ہے نہیں ان کے پاس. تو مطلب اگر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ جو بھی ریونیوز گورنمنٹ کمائے گی وہ کمرشل بینکس کو پے کرنے میں جائیں گے, اور فار دا کمرشل بینکس ایک گارنٹیڈ اور سیکیور پروفٹس کی ایک ونڈو کریٹ ہو جائے گی, کیونکہ اس پہ انہیں رسک فری انویسٹمنٹ ان کے جو بھی وہ پھر کمرشل بینکس تو پرائیویٹ سیکٹر کو بورو ہی نہیں کریں گے, وہ تو سب کچھ ہی پھر پورا پورٹ فولیو ان کا جو اس پہ جائے گا گورنمنٹ سیکٹر بورنگ پہ, اور وہ بھی کمائیں گے اور سب گورنمنٹ بھی بری ہو جائے گی, اور پرائیویٹ سیکٹر کا کیا ہوگا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے جو لون لیتا ہے وہ بھی سب تباہ ہو جائے گا پھر تو. جی بالکل جی, جو کمرشل بینک ہے جی جتنی بھی وہ کام کرے گی اسٹیٹ بینک کا. اچھا, ان کا کام ہوگا ریاست کو فائنینس کرنا, اور ظاہر ہے وہ سیکیور اور گارنٹیڈ لون ہے, ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ابھی بھی اس وقت بھی چونکہ ریاست بہت زیادہ کمرشل بینک سے بھی بوروئنگ کر رہی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ نہیں مل رہا. آگے چل کے تو اور بھی کم ملے گا چونکہ ان کو کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کو, ان کے سارے منافع جو ہے پرائیویٹ بینکس کے وہ ریاست کو قرضہ دینے سے جنریٹ ہوگا. ایک اور چیز جو بہت تشویشناک ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو فارن ایکسچینج آتا ہے ایکسپورٹ سے بیرونی قرضے سے جو بھی, وہ اسٹیٹ بینک کا اختیار ہوگا کہ سب سے پہلے ادائیگی کس کی کرے, اور وہ سب سے پہلے ادائیگی جو ہے وہ غیر ملکی اداروں کی کرے گی جس نے ہمیں قرضہ دیا ہے, اور جو بچے گا وہ پھر حکومت کے پاس ہوگا استعمال کرنے کے لیے امپورٹ فائنینس کرنے. تو حکومت کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ جو اسٹیٹ بینک کے پاس فارن ایکسچینج ہے اس میں پرائیورٹی فار پیمنٹس کس کی جائے, وہ اسٹیٹ بینک کرے گا. اچھا, اور یہ ڈیفائنڈ ہے کیسے صاحب, یہ ڈیفائنڈ ہے کہ فورن ڈیٹ اوبلیگیشنز جو ہوں گے وہ پرائیورٹائز ہوں گے, اور اس میں کہ انسٹیٹیوشنز کے آئی ایم ایف, اے ڈی بی, جو بھی آئی ڈی بی, تو یہ ڈیفائنڈ کر دیا گیا کہ ان کی پرائیورٹی نمبر 1 ول بی فورن ڈیٹ اوبلیگیشنز اینڈ ناٹ ایکسپینڈیچرز. جو اوریجنل ڈرافٹ ہے اس میں تو بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اچھا, یہ جو امینڈڈ ڈرافٹ انہوں نے پیش کیا ہے یہ ابھی پوری طرح آیا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ امینڈڈ ڈرافٹ میں یہ کلوز ہے یا نہیں. اس میں نہیں تھا, جو لاسٹ تھا لیکن اس میں جو ایگزیکٹ الفاظ بھی تھے کہ جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کہ ان کو جو بھی ہوگا جو پرائیورٹائز کیا جائے گا, اور پھر کیپٹل کنٹریبیوشن کا لفظ بھی استعمال کیا گیا تھا کہ اگر وہ کم ہوگا تو پھر کیپٹل کنٹریبیوشن. یہ کیا مطلب تھا کہ اگر ریزروز کم ہوں گے تو وہ کیپٹل کنٹریبیوشن کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کرے گا اسٹیٹ بینک کے کیپٹل کنٹریبیوٹ کریں آپ. یہ اس کی مراد کیا ہے؟ گورنمنٹ سے کہے گا کہ آپ اور لون لیں تاکہ ہمارے ریزروز کم نہ ہو, تاکہ ہم فورن ڈیٹ اوبلیگیشنز پے کر سکیں. یہی بول رہا ہے اسٹیٹ بینک, کیا یہی بل بول رہا ہے کیا؟ جی بالکل یہی ہے. انہوں نے کہا کہ ریکویسٹ کرے گا. اچھا, اس کے بعد جو سینٹنس ہے اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ لازم ہے کہ وہ ریکویسٹ پہ عمل کرے, اگلا سینٹنس جو ہے. لیکن یہ میں کہتا چلوں کہ اوریجنل ڈرافٹ میں تو یہ ہے, جو ریوائز ڈرافٹ پیش کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا تبدیلی انہوں نے کی ہے. اب یہ جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ لکھے تھے جو پرانے والے میں کہ the bank shall request the federal government for a capital contribution to remedy the deficit. Upon receipt of this request, the federal government shall within a period not exceeding 30 calendar days transfer to the bank the necessary amount. Within 30 days. تو ہم آپ دیکھیں لفظ استعمال کیا گیا ہے shall. جی, shall within 30 days do it. قانون کے اندر shall کا مطلب یہ کہ لازمی ہے. اچھا, تو مطلب ہماری حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے اسٹیٹ بینک کی, میں کیا لفظ استعمال کروں کہ ہم یعنی ویل بی obliged to serve the state bank of Pakistan, our state. تو ہم اسٹیٹ بینک کو سرو کر رہی ہوگی ہماری ریاست کے, ان کو پیسے پورے کرتے رہیں, یہ ہو رہا ہوگا, اور وہ اپنی فورن ڈیٹ اپلیکیشنز پوری کر رہے ہوں گے. جی مقصد یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک ریاست کی ماتحت ہونے کے بجائے ریاست جو ہے بینکنگ سیکٹر کے ماتحت ہو جائے گی. صرف اسٹیٹ بینک کے نہیں, نجی شعبے
कि जो बैंक्स हैं उनके भी मातहत हो जाएगी। कैसा इतना खौफनाक बिल, ये कहते हैं कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपकी नज़र है आलमी सतह पे तमाम सेंट्रल बैंक्स पे ऐसा इस तरह का बिल और इस तरह की अमेंडमेंट्स या इस तरह का कानून है किसी और मुल्क में? मैंने कोई बाकायदा स्टडी नहीं की है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस और लॉजिक के खिलाफ है जो ये प्रपोजल इन्होंने स्टेट बैंक के अमेंडमेंट बिल में रखा है। अच्छा, और ऐसी सूरत में ये बताइएगा कि जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, हमारी डिफेंस है, जो प्रोविंसेस हैं, एनएफसी वाला जो मामला 18 अमेंडमेंट के बाद है, तो वो जो फिर रेवेन्यू बचेगा तो वो क्या आपस में वहां पर भी कुश्ती शुरू हो जाएगी और फिर उसमें जो ताकतवर होगा वो, मतलब इधर क्या सिनेरियो होगा डोमेस्टिक लेवल पे, क्योंकि वहां से जो पैसा आ रहा होगा वो तो उधर जा रहा होगा, यहाँ पर इधर क्या लेवल, इन तमाम जो स्टेट के दूसरे आर्म्स हैं इनका क्या सूरत हाल होगी फिर आगे? देखिए, कुछ प्रेशर्स तो ऑलरेडी फेस कर रही है, सूबे कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है जो तवक्को था और पैसे कम है, तो वो मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रहे हैं कि सूबे से कैसे हिस्सा लिया जाए। एक तरीका, इन्होंने 9th NFC की जो मीटिंग हुई थी, और मैं चूँकि NFC का मेंबर हूँ मुझे पता है, तो उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, उन्होंने एक वर्बल प्रपोजल पेश किया, उस वक्त वर्बल था, कि जो भी डिविजिबल पूल है पूरा, जिसमें से हिस्से बनते हैं वफाक के और सूबों के और फिर सूबों के दरमियान, उसमें से 7% पहले वफाक को दे दिया जाए, यानी 100 रुपये में से 7 रुपये वफाक को दे दिए जाए, और जो 93 रुपीज़ बचते हैं या 92 रुपीज़ जो बचते हैं वो उसमें से फिर 42.5% वफाक को मिले और 57.5% सूबों को मिले, क्योंकि ये इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन है 7th NFC के बाद वो यही है, 42.5 एंड 57.5। लेकिन वो 99 रुपीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अभी प्रपोजल ये है कि ये 92 रुपीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो सूबों को वैसे ही कम पैसे मिलेंगे। पहले वफाक को 7% मिल जाएगा, अच्छा, फिर 42.5% भी मिलेगा और सूबों को कम पैसे मिलेंगे। ये अप्रूव नहीं हुआ, NFC ने माना नहीं है, NFC डेडलॉक में चली गई है। लेकिन हुकूमत ने और हरबे इस्तेमाल किए। मसलन जो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है, जो एक किस्म का टैक्स है गैस के ऊपर, वो पूरा सूबों को मिल जाता है। वफाक कलेक्ट करता है लेकिन सूबों को दे देता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। जितनी परसेंटेज प्रोडक्शन जिस सूबे की है उस परसेंटेज से वो हिस्सा उनको मिल जाता है। इसके अलावा GST भी है गैस का, और एक और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पेट्रोलियम लेवी, जो बाद में इंट्रोड्यूस। पेट्रोलियम लेवी में सूबों का हिस्सा नहीं, GST जो है गैस पे उसमें सूबों का हिस्सा है। तो अभी हाल में पिछले 1 महीने में हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी और उतने ही प्रोपोर्शन में GST कम कर दिया, जनरल सेल्स टैक्स। तो वो डब्बा जिसमें सूबों का हिस्सा था वो छोटा हो गया, और वो डब्बा जिसमें सूबों का हिस्सा नहीं है वो बड़ा हो गया। तो ये एक किस्म का ट्रांसफ़र है सूबों के वसाइल वफाक की तरफ। तो ये हरबे तो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। जब वफाक के पास मज़ीद उनका स्क्वीज़ होगा, उनका जो रेवेन्यू है, तो ये मज़ीद इस तरह के हरबे करेंगे। फिर सूबों को ज़ाहिर है अभी भी सूबे खुश नहीं हैं, लेकिन और भी फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। अच्छा, ये बताएं कि जो इससे पहले ये एक इल्ज़ाम लगता रहा है गवर्नमेंट्स के ऊपर कि पिछले डिकेड्स में गवर्नमेंट जितनी भी थी वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स या जो भी बोरोइंग होती थी वो कोई फ्रूटफुल नहीं थी, डेवलपमेंट बोरोइंग नहीं थी जो भी होती थी थ्रू द स्टेट बैंक। तो ये भी एक तनकीद थी कि जी इस वजह से भी ये सही नहीं था कि जो बोरिंग हो रही है। अब डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर है, यानी मिसाल के तौर पे सैलरीज जो पे करनी है वो चाहे डिफेंस की हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी की हो,
تو وہ گورنمنٹ کس طرح پے کرے گی؟ اگر وہ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرے گی، کمرشل بینک سے بورو کرے گی، پھر وہ پے کس طرح ہوں گی؟ بیوروکریسی کی تنخواہیں وغیرہ وہ بھی ہمیں کیا دوسروں سے بورو کرنی پڑیں گی؟ گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا اس سلسلے میں؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو اسٹیٹ بینک سے بورو کر کے تنخواہ نہیں دینا چاہیے. صحیح. تنخواہ تو ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو سے آنا چاہیے جو حکومت وصول کرتی ہے. جی. جو اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ ہے وہ تو ایک ایمرجنسی میجر ہوتا ہے. حکومت اسٹیٹ بینک کی بوروئنگ کے بنیاد پہ نہیں چلنی چاہیے. اگر چل رہی ہے تو وہ ریاست میں بہت بڑا ایک فلا ہے. اپنی ریونیو کی بنیاد پہ حکومت کے اخراجات چلنے چاہیے. ایمرجنسی جو ہوتی ہے اس میں حکومت بورو کرتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیولپمنٹ بھی کرنا ہے، آپ کو ایک انفراسٹرکچر بنانا ہے، کہیں ایک ڈیم بنانا ہے، اس میں سے کنال لے جانا ہے جو اس وقت بنجر زمین ہے اس میں پانی پہنچانا ہے، آپ کو ایک پورٹ کو ایکسپینشن کرنا ہے، مزید برز بنانے ہیں، ہائی وے بنانا ہے، پاور اسٹیشن بنانا ہے. لیکن کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، نجی کاروبار بھی، میں کوئی اگر بزنس کرنا چاہتا ہوں، کوئی کارخانہ لگانا چاہتا ہوں تو پہلے میں بینک سے پیسے لیتا ہوں، پھر اس کے منافع سے بینک کے پیسے واپس کر دیتا ہوں. صحیح. جب قرضہ واپس ہو جاتا ہے تو وہ پورا منافع میرا ہوتا ہے اور پھر اس پہ میری خوشحالی ہوتی ہے، میری انکم بڑھ گئی. ریاست کا بھی یہی ہے. ریاست جو ہے وہ قرضہ لیتی ہے، بیرونی قرضہ بھی ہوتا ہے، اندرونی بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک اثاثے بناتے ہیں، اس اثاثے کی انکم سے وہ قرضہ واپس کر دیتے ہیں. لیکن ہم پچھلے 40 سال سے یہ کر رہے ہیں کہ چاہے وہ ٹیکس کے ریونیو ہو یا اسٹیٹ بینک سے جو قرضہ لیا وہ ہو یا بیرونی قرضہ جو لیا، ہم سارے قرضے جو ہے وہ تنخواہ اور دوسری ایکسپینڈیچر میں خرچ کر دیتے ہیں، اثاثے نہیں بناتے. اور ہمارا جو معاشی بحران ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پچھلے 40 سال میں نہ تو نئے اثاثے کوئی خاص بنائے، نہ پرانے اثاثے کو مینٹین کرنے کے لیے پیسے رکھے. جو پرانے انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے. ریلوے کی برج کولیپس ہو رہے ہیں، پورٹ میں برتھ کولیپس ہوئے ہیں 2004 2005 2006 میں. آپ اندازہ لگائیں کہ کب سے زنگ لگ رہا ہوگا کہ چیزیں باقاعدہ گرنے لگی ہے. بجلی کا بحران ہمارے سامنے ہے. آپ نے بجلی میں ہم نے کبھی انویسٹ نہیں کیا. اس وقت اوور سپلائی ہے بجلی کی جنریشن میں، بجلی ہم زیادہ بنا رہے ہیں، لیکن جو ڈسٹریبیوشن سسٹم اتنا خراب ہے، اتنا خستہ ہے، سالوں سے اس پہ کوئی صحیح انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، تو بجلی پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس لیے کہ بجلی ڈبوں میں تو آپ پہنچا نہیں سکتے لوگوں کو، وہ تو پورا ایک ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے. وہ نظام اتنا خراب ہے اور خراب ہو گیا ہے. تو یہ ہندوستان جو ہے وہ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ 8 سے 10% بھی کر لیتا ہے. ہم پہ تو آئی ایم ایف نے 2-3% کی پابندی لگائی ہے، 5-6% تک وہ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن ہندوستان تو 8 سے 10%. لیکن ہندوستان جو جنریٹ کرتا ہے ریسورسز، ان کے اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے کے بھی وہ معاشی اثاثے بنانے میں لگاتا ہے. ہم غیر ترقیاتی اخراجات میں اسے ضائع کر دیتے ہیں، ریٹرن کوئی نہیں ہوتا. یہ چل رہا ہے. لیکن سر یہ بتائیں کہ یہ جو ایک بات جو اس میں بل میں تھی پہلے کہ بورڈ والی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت بھی میں آپ کا بھی اس پہ موقف لے لوں. شوکت ترین صاحب نے جو بورڈ پہ بولا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں، کیونکہ یہ پہلے کنسرن تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں نہیں ہے حکومتی نمائندے، پھر انہوں نے شوکت ترین صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں جب ہم اس کو اتھارٹی سے واپس کر دیں، یہ انڈیپینڈنس واپس لے لیں. لیکن جو انہوں نے پہلے اسٹیٹ بینک کا جو ہم سارٹ ہمارے پاس پہلے سناتے ہیں کہ کیا کہا تھا بورڈ کے حوالے سے. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ بورڈ بھی ان کے اپنا یہ جو وہ خود ہمیں ریکمنڈیشن دیں گے اور ہم اس کو اپروو کریں گے، جس میں ہم نے کہا یہ بالکل نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خود اپنے آپ کو ریکمینڈ کریں اور ہم آپ کو اپروو کر دیں؟ تو وہ جو بورڈ ہے وہ حکومت پاکستان نامنیٹ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا، پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا. تو جو ایک قسم سے جو اتھارٹی ہے اسٹیٹ بینک کی وہ بورڈ کے پاس ہوگی اور بورڈ جو ہے اپوائنٹ کرے گا حکومت پاکستان. تو یہ جو ہے یہ اب ہم بھی نکال دیں گے ہم نے جا کے اپنی انڈیپینڈنس بیچ دی کسی کو.
اچھا یہ بات کتنی ایشورنگ ہے؟ میں کیسا بنگالی صاحب سے پوچھوں گا، اور ایک آدھ سوال اور بھی میں اسی حوالے سے جو کمرشل بینکس کے ہاتھ میں یعنی خود مختاری ہم دے رہے ہیں اس وقت، اور کچھ امینڈمنٹ کے حوالے سے سوال، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیسے بنگالی صاحب ساتھ موجود ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اور آج بے نقاب میں یہ جو ایک اندھوناک ایک پکچر ایک سامنے نظر آ رہی ہے پاکستانی معیشت کی، ملک کی، وہ درست نہیں ہے، جو بالکل بھی صحیح نہیں ہم کہہ سکتے. اگر کوئی حکومتی ترجمان کہہ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے تو وہ غلط ہی کہہ رہا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحح کی زبانی، اور جو ہم آج اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں میکرو اکنامک پرسپیکٹو پہ، معاشی اعتبار سے سمجھ رہے ہیں کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل کے نام کے اوپر، تو یہ بڑا الارمنگ ہے جو بھی ہو رہا ہے. کیسر بنگالی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بورڈ والی بات تھی، کیونکہ 2 یا 3 اعتراضات تھے لوگوں کے، جو یہ اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے اس پر اعتراض تھا. شوکت ترین صاحب کا یہ کہنا کہ سمپل میجورٹی سے واپس لے سکتے ہیں انڈیپینڈنس. بورڈ کے بارے میں جو انہوں نے کہا، تو یہ ایشورنسز کافی ہیں. دیکھیے یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ ایک آپ قانون بناتے ہیں جی یہ کہہ کے کہ اگر نہ پسند آئے تو واپس لے لیجیے گا. یہ ریاست کے معاملے ایسے نہیں ہے. مطلب کسی خاتون سے کہیں کہ جی یہ بندہ آپ کو پسند نہیں ہے، ابھی شادی کر لو، نہ پسند آئے تو طلاق لے لینا. ایسے زندگی ایسے نہیں چلتی، نہ ریاست ایسے چلتی ہے. دوسری بات یہ کہ بورڈ حکومت اپوائنٹ کرے گی. ٹیکنیکلی صحیح ہے، بورڈ تو حکومت نے اپوائنٹ کرنا ہے، لیکن وہ نام کہاں سے آئیں گے اور کیسے آئیں گے؟ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اگر ہم پیچھے جائیں 1988 پہ چلتے ہیں، جب ضیاء الحق کی حکومت جہاز کے گرنے سے ختم ہو گئی اور الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی. ان کے محترمہ بینظیر بھٹو کے حلف لینے سے پہلے غلام اسحاق خان اور محبوب الحق، انہوں نے IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا اور پاکستان کو پابند کر دیا. ان کی کنڈیشن یہ تھی، کئی کنڈیشنز تھی محترمہ کو حکومت دینے سے پہلے. اس میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ VA جعفری کو آپ فائنانس ایڈوائزر بنائیں گے. انفیکٹ جب غلام اسحاق خان نے محترمہ سے کہا کہ ان کو آپ فائنانس ایڈوائزر بنائیں گے تو انہوں نے پوچھا کہ VA جعفری ہے کون، جو بعد میں پاکستان کے فائنانس ایڈوائزر بن گئے. یہ ورلڈ بینک، یہ ان کی جو قرض دینے والے ہیں ان کی کنڈیشن تھی. یہ بھی یاد رہے کہ 1993 میں ایک ورلڈ بینک کے بندے کو لا کے پرائم منسٹر بنایا گیا، کیئر ٹیکر، اور IMF سے لا کے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا. 1993 کے بعد 16 سال 3 اسٹیٹ بینک کے گورنرز آئے جو غیر ملکی مالیاتی ادارے سے آئے. پہلے IMF سے آئے، پھر ورلڈ بینک سے آئے، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک. یہ ہوتا ہے کہ اگلا ٹرانچ آپ کو اس وقت ملے گا قرضوں کا IMF کی طرف سے یا ورلڈ بینک لون جو سائن ہوتا ہے یا اور ادارے جو ہیں، جب آپ یہ کنڈیشن میٹ کریں گے. صحیح. اس وقت جو گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو یہی کنڈیشن تھی نا. ہمیں 2018 میں جو پیسے چاہیے ہوتے تھے، ڈالر چاہیے تھے، اس کی کنڈیشن ہی یہ تھی کہ جی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہمارا آئے گا. ہمارا تو ایک اسٹیٹ بینک گورنر تھا، اس کو زبردستی اس کا استعفیٰ لیا گیا، اور مصر میں جو صاحب تعینات تھے اس کو لا کے راتوں رات گورنر بنایا گیا. یہ کہنا کہ جی بورڈ تو حکومت اپوائنٹ کرتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، ہماری کوئی خود مختاری نہیں جاتی. بات یہ کہ حکومت جو اپوائنٹمنٹس کرتی ہے وہ ٹیلی فون کال کے اوپر کرتی ہے، اور ٹیلی فون کال کہاں سے آتے ہیں ہم سب کو پتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیں اس وقت ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو پوری آپ جو ابھی ہم سمجھ رہے تھے اس پوری صورتحال کو، خاص طور پہ جو کمرشل بینک والا اینگل ہے جو فائنینسنگ کا، اس میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ جو آپ کا فائنینشیل سیکٹر ہے، آپ کی ایکسچینج کمپنیز، آپ کے پورا فائنینشیل سیکٹر، وہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی کنٹرول کرتا ہے. اب ادھر سے جو ونڈو آف اپورچونٹی اور پیسے بنانے کی منی میکنگ اپورچونٹی ہے، اس میں اگر کلوژن ہو جائے، مطلب اگر اس میں کلوژن ہو جائے
تو اس کو چیک کون کرے گا؟ کیونکہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہی سینٹرل بینک جو ہے وہی ان کو بورو کرے گا, وہی آگے لینڈ ہوں گے گورنمنٹ کو. بیچ میں جو ریٹ آف انٹرسٹ کا ڈفرینس ہے, جو پروفٹ مارجن ہے, وہ اگر کلوژن ہو جائے, اس میں کمانا شروع کر دیا جائے, تو اس کلوژن کو چیک کون کرے گا؟ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو چیک کون کرے گا؟ اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ یہ کلوژن اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بالکل کے نتیجہ ہے کہ یہ بل لایا جا رہا ہے. اس میں جو نجی شعبے کے بینکس ہیں وہ اس پورے پروسیس میں شامل ہے. اور جو کلوژن کا ایک مثال میں آپ کو دوں, جب اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا, 13.25% کر دیا, اس وقت کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں تھی, کوئی معاشی جواز نہیں تھا کرنے کا. کیونکہ انٹرسٹ ریٹ آپ اس وقت بڑھاتے ہیں جب افراط زر کی وجہ ڈیمانڈ سائیڈ ہوتی ہے. جی. اس وقت ہمارا جو انفلیشن تھا وہ سپلائی سائیڈ سے تھا, تو پیٹ کے درد کے لیے آپ ایسپرین نہیں دیتے. انہوں نے یہی کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی, اور یہ میں بالکل پوری پبلکلی آپ کو بتا رہا ہوں, کہ امریکہ میں جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 2% سے بھی کم تھا. ہم نے اس کو 13.25% کر دیا. تو جو ایک پورا ٹولہ ہے دنیا میں جو پیسوں کی ستے بازی کرتا ہے, ادھر سے اٹھا کے پیسے ادھر ڈال دیے, ادھر سے ادھر ڈال دیے, انہوں نے ان ملکوں سے پیسے بورو کیے جہاں پر انٹرسٹ ریٹ تقریباً 0 تھا, 1% 2% تھا, لا کے انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا اور 13% سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کمایا, خوب پیسے کمائے, جس کو ہم ون فال گینز کہتے ہیں, یعنی چھپر پھاڑ کے منافع کمایا. اور جب وقت آیا کہ اب انٹرسٹ ریٹ کو ہائی نہیں رکھ سکتے ہیں, اس کو کم کرنا پڑے گا, تو وہ یہ اپنے پیسے نکال کے لے گئے. اور یہ سارا ایویڈنس ہے, جو ہاٹ منی جو آئی اور جس طرح گئی, یہ ریکارڈ پہ ہے, مطلب کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. میں کوئی کہانی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو جی. تو یہ کلوژن تو پہلے بن چکا ہے انٹرنیشنل اسپیکولیٹرز کے ساتھ, جو پیسوں کی ستے بازی کرتے ہیں. بینکس اور سارے پیسے بینکس کے تھرو آئے, اور جتنے پیسے بینکس کے تھرو آتے ہیں جاتے ہیں, بینکس کو کمیشن ملتا ہے, بینکس کے منافع ہوتے ہیں. یہ گٹھ جوڑ تو پہلے ہی بن چکا ہے, اور یہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا, یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا, اور ملک اس کی قیمت ادا کرے گا. اچھا, آپ نے ایک لفظ ابھی کہا کہ سپلائی سائڈ انفلیشن کے لیے تو سر اس سے تو ریسیشن ہوا, اور اب دوبارہ شاید ہم اسی سائیکل کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ بظاہر اس وجہ سے ہو رہا ہوگا کہ مطلب دوبارہ سے کلوژن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہوگا مبینہ طور پہ, اور اپیرنٹلی جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور اب تو زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا, گورنمنٹ بورو بھی کر رہی ہوگی, پیچھے کمرشل جائے گی, کیا ہو, یہ تو بہت منافع ونڈ فال پروفٹس ہوں گے اس دفعہ. جی بالکل ہوں گے. یہ پورا جو ماڈل انہوں نے بنایا ہے, یہ بنیادی طور پہ بینکنگ سیکٹر کو خوب منافع دینے کے لیے بنایا. اچھا, یہ یاد رہے کہ شوکت عزیز جب تھے انڈر جنرل مشرف, اس وقت بھی یہی ہوا تھا. اچھا, اس وقت بھی جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ, ایک چیز ہوتی ہے اسپریڈ کہتے ہیں جس کو, SPREAD, جو ڈفرینس اسپریڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈپازٹ پہ جو وہ منافع دیتے ہیں ڈپازیٹر کو, اور قرضہ دینے والوں سے جو منافع لیتے ہیں, سود لیتے ہیں انٹرسٹ ریٹ, اس میں ڈفرینس کتنا ہے. اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا. مطلب وہ 6% اگر دے رہے تھے ڈپازیٹر کو, تو 22 سے 28% لے رہے تھے جس کو قرضہ دیتے تھے. وہ اتنا زیادہ منافع تھا. اور پھر جو کنزیومر بینکنگ کا انہوں نے ونڈو کھولا اسی دور میں, اس میں خوب لوگوں نے قرضے لیے. میں جس ادارے میں کام کرتا تھا, ہمارے جتنے بھی ہمارے 6 ڈرائیورز ہوتے تھے, وہ سب نے قرضہ لیا. اور میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا, وہ مجھ سے ہی خط لکھواتے تھے, صرف یہ لکھواتے تھے کہ یہ آپ لکھ دیں کہ ہم اس ادارے کے ملازم ہیں اور ان کی اتنی تنخواہ ہے. تو وہ لے جاتے تھے اور وہ قرضہ لیتے تھے. جو بھی قرضہ وہ لیتے تھے منافع بینکوں کو ہوتا تھا. تو آپ اگر اگین اعداد و شمار دیکھیں, 2004-2005 میں جو قومی آمدنی جس سے ہم کہتے ہیں, اس کے کئی حصے ہوتے ہیں نا, زراعت ہے, صنعت ہے, بینکنگ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بینکنگ سیکٹر کا جو ویلیو ایڈیشن کا گروتھ ہے وہ 30 سے 40% ہے. یہ ریکارڈ ہے, یہ کبھی ایسا تاریخ میں نہیں ہوا. اور کوئی ایسا
ملک نہیں ہے جہاں یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو 2000 سے 2007-8 تک بھی بینکنگ سیکٹر نے خوب پیسے کمائے پاکستان میں. آپ خود دیکھیں کہ کئی نئی بینکس آ گئی پاکستان میں, اور کچھ تو آئی اور 2-3 سال کے بعد چلی بھی گئی. مثلا بارکلیز بینک آیا اور بند کر کے چلا بھی گیا, خوب پیسے کمائے پھر چلے گئے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو کھولا جائے بینکس کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے, جو میکرو اکنامک مینجمنٹ کمپرومائز ہوگی, یہ اس پہ اگر آپ تھوڑے, کیونکہ جو آپ کی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہمیشہ فسکل اور مانیٹری سائڈ جو ہے وہ آپس میں مل کے چلتی ہے اور اکنامک گولز کو اچیو کرتی ہے. اب ہم ایک چیز ڈومین دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اور ایک ڈومین دے رہے ہیں مانیٹری پالیسی کا سینٹرل بینک کو, اور اب وہ آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں, وہ ان کی ایڈمنسٹریشن کو ڈی لنک ہم نے کر دیا, توڑ دیا آپس میں. تو اس سے جو ہماری سوورینٹی تو کمپرومائز ہو رہی ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ونڈ فار پروفٹس اور سب کلوژن, اس سے میکرو اکنامک مینجمنٹ کتنی کمپرومائز ہونے جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اس وقت وہ جو کہنے میں آیا, سنا ہے, میرا خیال ہے فائنانس منسٹر سے ہی سنا ہے ٹی وی پہ, کہ ایک فسکل اینڈ مانیٹری کوآرڈینیشن کمیٹی ہوگی اچھا جو اس کو کوآرڈینیٹ کرے گی. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حکومت کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے, 2 ذریعے رہ گئے ہیں اپنے وسائل جنریٹ کرنے کے, ایک تو ٹیکس ریونیو ہے اور دوسرا قرضے لینا ہے, بیرونی قرضے, اور بینکوں سے قرضے لینا ہے. یہ قرضے جو لیں گے مہنگا ہوگا. کمرشل بینکس تو منافع کے لیے کام کرتے ہیں نا, یہ جو اسٹیٹ بینک سے قرضے لیتے ہیں وہ نسبتاً سستا ہوتا ہے, اور کیونکہ اگر آپ کا اس وقت فرض کریں انٹرسٹ ریٹ جو ہے اسٹیٹ بینک نے 7% فکس کیا ہوا ہے, تو حکومت اگر اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے گی تو 7% پہ لیں گے, نجی بینک سے لیں گے تو وہ 7% پہ اپنا پریمیم لگائیں گے, وہ 11% پہ دیں گے. تو یہ فسکل پالیسی یہ ہے کہ حکومت کو پیسے چاہیے اخراجات کے لیے, تنخواہ دینے کے لیے, فوج کو مینٹین کرنے کے لیے. کبھی کوئی سیکیورٹی سچویشن آ گئی, زیادہ پیسے چاہیے, کیونکہ حکومت نجی بینک سے کہے گی کہ جی وہ پیسے دو, وہ کہہ رہے جی ہم تو نہیں دیتے, اگر دیں گے تو ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے. صحیح. تو حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے. اچھا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پھر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. حکومت کے ہاتھ بندھے ہوں گے, وہ ڈپینڈنٹ ہوں گے نجی شعبے کے اوپر اور غیر ملکی نجی شعبے کے اوپر کہ وہ اپنے معاملات کیسے چلاتے ہیں. بہت الارمنگ سچویشن ہے. کیسے بنگالی صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین, آپ نے سنا بل کے حوالے سے جو اہم ترین امینڈمنٹس ہیں, اس سے کیا نقصان, کیا کمپرومائز ہونے جا رہا ہے, سوورینٹی کتنا ڈینجرس ہے یہ ملک کی معیشت, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک ہے اس کے لیے اوور آل. اس بریک کے بعد سیاسی حوالے سے بھی اس پہ گفتگو ہوگی, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ناظرین جو ہم نے تفصیلات ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے سمجھی ہیں اسٹیٹ بینک بل کے حوالے سے معاشی طور پہ تو یہ بالکل لفظ استعمال کرنا پڑے گا, اکنامک سرنڈر ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کی جو جسے کہا جائے سوورینٹی ہے وہ دے دی ہے کمرشل بینک سے, کیونکہ اب حکومت سینٹرل بینک سے تو پیسے نہیں بورو کر سکتی, اس کو مہنگے شرح سود پر وہ قرضہ کمرشل بینک سے لینا پڑے گا. اور ڈاکٹر کیسر صاحب کہتے ہیں کہ 80% جو کمرشل بینکس ہیں وہ فورن اونڈ ہیں, یعنی ہم اب پرائیویٹ سیکٹر کی ہماری ریاست جو ہے وہ ایک طرح سے آپ ان کے برہنِ منت ہوں گے, وہ آپ کو لون دیں گے, اس انٹرسٹ کے اوپر حکومت پھر اس سے تنخواہیں دے گی, اپنا جو بھی حکومت کا سسٹم ہے وہ چلائے گی. تو اس طرح سے ریاست اب جو ہے آگے چلے گی, خدا نخواستہ اگر یہ بل منظور ہو جائے. اپوزیشن نے کچھ باتیں بھی کی تھی, مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ اس پہ بات کی تھی, لیکن اپوزیشن اور مجموعی طور پہ سیاسی طاقتیں کچھ روک سکیں گی اس رستے کو یا نہیں, یہ سوال اٹھائیں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہے, سینئر سیاستدان ہیں. پہلے جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا ذرا سن لیتے ہیں اس بل کے حوالے سے, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. پاکستان کے اندر ایک فرد واحد جو کہ آئی ایم ایف سے آیا ہے اور شاید آئندہ بھی آتے رہیں گے, اس کو آپ نے پوری مانیٹری پالیسی کا انچارج بنا دیا, اور جتنی الیکٹڈ حکومتیں ہیں, اپوزیشن ہے, وہ سب ملا کر فسکل پالیسی کریں گے. اب فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوگی. یہ ایک, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں اس قسم کا قانون نہ ہو. یہ بیسکلی ہم نے کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف آئی ایم ایف کر دیا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا واحد جو مقصد ہوگا وہ انفلیشن کنٹرول کرنا ہوگا.
جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکٹیکولرلی فیل ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک, اور حکومت کے کوئی اور آبجیکٹو نہیں ہو سکتے اسٹیٹ بینک کے جو اس کے خلاف ہوں, اور اس کے ہر آبجیکٹو کو اس کے ماتحت ہونا ہے. تو شیخ وقاص اکرم صاحب, مطلب پہلے جیسے اسٹیٹ بینک جو ابھی تک کیسر بنگالی صاحب کی گفتگو میں نے ٹیکنیکلی ابھی انہوں نے کر رہے تھے, وہ آپ سے تو سیاسی نوعیت پہ ہم بات کریں گے, وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ پہلے ریاست کے ماتحت تھا اسٹیٹ بینک, اب اللہ نہ کرے جو ہونے جا رہا ہے اس بل کے بعد کہ ریاست ماتحت ہو جائے گی اسٹیٹ بینک کے اور کمرشل بینکس کے. وقاص صاحب, یہ کوئی روک سکتا ہے, یہ سیاسی طاقتیں مل کر روک سکتی ہیں اس رستے کو کس طرح, یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ پاس ہونے جا رہا ہے بڑے آرام سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں, بڑے کلیئر آپ کو رستہ نظر آتا ہے اس کا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, جہاں تک یہ تو آپ بڑا اس کو لیٹ ڈسکس کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے نہ کوئی روک سکتا ہے اور میرے مطابق نہ کوئی روکنا چاہتا ہے. اچھا, یہ جو اپوزیشن بھی اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بل نہیں ہونا چاہیے, بیسیکلی یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بل اس وقت ہو جائے جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے, کیونکہ یہ حکومت اگلی دفعہ نہیں لگتی کہ یہ واپس ایوان تک پہنچ سکے, اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے, اگر اس حکومت نے آئی ایم ایف کی سامنے گھٹنے نہ ٹیکے اور یہ سارے معاملات نہ کیے تو پھر شاید ان کو کرنے پڑیں گے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم شور مچائیں اور پبلک کے سامنے ہم اس حکومت کو جتنا گندا کر سکتے ہیں گندا کر لیں, بٹ ٹیکنیکلی جو گند ہونا ہے وہ عمران خان کے دور میں ہو جائے, کیونکہ اس میں گنہگار عمران خان کی حکومت بھی ہے, مگر اپوزیشن بھی اندر سے یہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ کام اس وقت نہ ہو, کیونکہ جو معاشی حالات ہیں الٹیمیٹلی یہ کام اگر آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں تو یہ کسی نہ کسی حکومت کو کرنا پڑے گا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی ہو جائے گا تو بہتر ہے, ابھی نہیں ہوگا 1.5 سال بعد ہمارے دور حکومت میں ہوا تو ہمیں ڈبل ٹرپل پینلٹیز کے ساتھ, ڈبل ٹرپل ٹیکسز کے ساتھ یہ دوبارہ کرنا پڑے گا. تو بیسیکلی اس وقت کا شور صرف آپ کی اور پبلک کی کنزمپشن کے لیے ہے, اندر سے یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو لعنت جس حکومت کے گلے پڑنی ہے وہ پڑ جائے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کو روکنا چاہے تو ایگریسولی اکٹھے ہو کے یہ اس کی رکاوٹ کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں, مگر یہاں آپ کو چیخو پکار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف یہ جو کر رہی ہے یہ کو پاکستان پہلا ملک نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو 90s کے بعد جو ہے یہ آئی ایم ایف کے معاملات میں ٹوٹل چینج آ گیا, اور ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ جاتے ساتھ ہی کسی بھی ملک کا جس کو, اور یہ اس کے اوپر ڈاکیومنٹس لکھے گئے ہیں جو میں نے خود پڑھے ہیں, پبلک نالج ہے, وہ آپ کو مل جائیں گے ان کی اپنی ویب سائٹ سے, یہ ان کی اسٹریٹجی میں شامل ہے کہ وہ سب سے پہلے ان کے اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرتے ہیں. آئی ایم ایف کی اسٹریٹجی باقاعدہ طور پہ ریٹن اسٹریٹجی آئی ایم ایف کی کہ جب تک کسی ملک کا جس کو انہوں نے امداد کرنی ہے اس کا اسٹیٹ بینک ان کے قبضے میں نہ آ جائے وہ آپ کے لون والے معاملے کی طرف آتے ہی نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب مسئلہ کچھ ایسا ہے صاحب کہ جو مہنگائی ہے, ٹیکسز ہیں, چلے وہ تو آگے جا کے رول بیک کر دے کوئی گورنمنٹ, یا لگانے پڑیں گے مہنگائی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے, یعنی جو ریورسیبل ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے جو پورا سٹرکچر ہی چینج کر دیا معیشت کا, آپ ایک چیز جس کے جو ماتحت تھی آپ کی ریاست کی, آپ نے ریاست کو اس کا ماتحت بنا دیا, تو یہ تو جیسے ابھی کیسر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک بار نکاح ہو گیا پھر آپ بول دیں یار بعد میں نہیں لگے صحیح تو آپ جو ہے طلاق دے دینا یا چھوڑ دینا, تو یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے. تو ریاست کا پورا سٹرکچر ڈھانچہ چینج ہو رہا ہے, یہ تو آگے تک کے لیے ہم اس وقت اپنی تباہی لے کر آ رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ بھی ایک بل کے ذریعے ریاست سے آزاد ہو رہا ہے نا, تو کسی بل کے ذریعے یہ واپس ریاست کا ماتحت بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ ان دا مین ٹائم جو ڈیمیج ہو جائے گا, جو نقصان ہو جائے گا, وہ پھر ریکور کرنا جو ہے مشکل ہوگا, اور وہ نقصان آپ ریکور نہیں کر سکیں گے. مگر اگر دیکھیں نا اپوزیشن جو ہے, آپ نے اپوزیشن کے منہ سے یہ تو سنا ہم نے یہ بل نہیں دیکھا, ایسا نہیں دیکھا, ویسا نہیں دیکھا. کیا آپ نے ان کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ہم آ گئے تو ہم اس کو واپس ایسے ہی کر دیں گے جیسے یہاں پہ ہے؟ یہ وہ نہیں کہیں گے آپ کو, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار جو گند اڑا ہے عمران خان آلریڈی گند پائی کھڑا ہے, جو اڑا ہو جائے مک جائے. اس کے بعد جب ہم آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کیونکہ عمران خان نے یہ بل پاس کر دیا تھا, اب انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہو گئی ہے, اور انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے بھاگیں گے تو پاکستان دیکھیں نا, جیسے وہ جو ریکارڈ ایکٹ کے حوالے سے وہ جو فائنز ہوئے ہیں جو کہ کئی بلین ڈالرز کے ہیں, اب وہ حکومتوں کی مختلف حکومتوں کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل اداروں نے آپ کو اربوں ڈالر کے فائن لگا دیے ہیں. اب آپ اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے, آپ کچھ بھی کر لیں. اب یہ
تو نہیں تو اس لیے اس میں نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس دے بیٹھیں گے وہاں پہ پھر آپ ٹھیک ہے. اچھا یہ تو چلیں اپوزیشن کا آپ نے بتا دیا شیخ صاحب کہ چلیں وہ بھی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آئے نہیں, بلال بھٹو نہیں آئے, وہ لگ بھی رہا تھا کہ ماحول کچھ ایسا ہے کہ صرف دکھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو ایک ریاست کا معاملہ ہے نا, یہ تو صرف ایک حکومت کا معاملہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, تو ریاست کے تو مختلف ادارے ہوتے ہیں جن کا کام ہے, ابھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی آئی ہے, جن کا کام ہے ہماری ہیومن سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی کو محفوظ بنانا, اس کو رکھنا, اس کو انشور کرنا کہ وہ محفوظ رہے اور عالمی طاقتوں سے اور تمام اس طرح کے اٹیک سے. تو وہ تمام ادارے وہ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے اس بارے میں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونے دو یا کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ بیچارے کیا سوچیں, ریاستی ادارے کیا سوچیں جب اس حکومت نے اپنی پالیسیز کے نااہلی کے انکمپیٹنس, کرمنل نیگلیجنس اور کرمنل انکمپیٹنس کے تحت انہوں نے صرف حکومت کو بھوکا نہیں کر دیا, انہوں نے ریاست کو بھوکا کر دیا. وہ جو پیسے آنے ہیں وہ صرف حکومت نے نہیں کھانے ہیں, وہ جو پیسے آنے ہیں وہ ریاستی اداروں نے بھی استعمال کرنے ہیں. ریاستی ادارے دیکھیں نا, ایک ہوتا تھا لوگ لون لیا کرتے تھے کہ آپ نے کوئی ہاسپٹل بنانا ہے, کوئی ایئرپورٹ بنانا ہے, کوئی انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ سرکار کو چلانے کے لیے, سرکار جب چلتی ہے تو ریاست چلتی ہے نا. جس ریاست کی سرکار ہی نہ چلتی ہو, سرکار چلانے کے پیسے نہ ہو, تو اس کا مطلب ریاست کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اس جگہ پہ ہم آگے پہنچ گئے ہیں کہ اس سرکار نے ریاست کو بھی بھوکا کر دیا ہے, ننگا کر دیا ہے بالکل. وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں چیزیں چلانے کے لیے, اور ریاست بھی کی کرے, ریاستی ادارے بھی کی کرے. میں نے دسو ریاستی اداروں کی اور ریاست کی کے بہاف پہ حکومتیں ادھار مانگتی ہوتی ہے. وہ کوئی اپنے گھر تو کسی نے نہیں لے جانا نا, اتنے بلین ڈالر کو عمران خان کے گھر یا میاں صاحب کے گھر تو کوئی نہیں چلے جانے, وہ جانے تو اداروں کے اوپر ہی ہے. وہ ادارے اب کیا کریں, آپ کو کیا کہیں کہ بھائی وہ پیسے نہ لے کے وہ ادارے چلیں گے کہاں سے؟ سو اس حکومت نے برباد کر دی ہے ہر چیز. انہوں نے اداروں کو بھی اس جگہ نہیں چھوڑا کہ وہ بھی اس کا کوئی وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکے, انہیں کوئی تنقید کا نشانہ بنا سکے, یا کم از کم انہیں کہہ سکے کہ ہوش کے ناخن لو, کیونکہ پھر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی پھر تسی آپ لے لو جا کے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے وقت دیا, آج پروگرام میں جوائن کیا, بڑا اہم آپ نے کمنٹس دیے اس پہ اور بڑا بہترین طریقے سے سیاسی, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ تھا سمجھنا ناظرین کہ سیاست میں آگے کیا ہوگا. صرف دعوے ہوں گے, بیانات ہوں گے, لفظ بازی ہوگی, تقریریں ہوں گی, یا اس کو روکنے کے لیے کچھ عملی طور پر ہوگا. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.